اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 کے متعلق ہے اور 3 کے متعلق۔ بالخصوص ہم آج غیب کے متعلق ایک بحث کریں گے کہ غیب کسے کہتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے چند چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ مفسرین کرام نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے، غیب کسے کہتے ہیں، یہ ہم مختصراً اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تفسیر مدارک کے اندر امام نصفی نے لکھا ہے بالغیب کا مطلب بما غاب عنہم، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، مطلب جو چیز ان سے غیب ہے وہ اس کو مانتے ہیں۔ مما انبأہم بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من امر البعث والنشور والحساب وغیر ذلک، کہ جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، خواہ اس کا تعلق دوبارہ اٹھنے سے ہے، حساب کتاب سے ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ سارے کے سارے غیب میں شامل ہیں۔ اسی طرح یہ تھی ایک کہ وہ مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ایک تفسیر ہوئی ابھی۔ اسی طرح اگر آپ تفسیر جلالین کو پڑھیں تو تفسیر جلالین کے اندر بھی یہی جملہ لکھا ہے بما غاب عنہ، جو چیزیں ان سے غیب ہیں وہ اس کو مانتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یعنی غیب کیا ہے انہوں نے بتایا بما غاب عنہم من البعث والجنۃ والنار، جو چیزیں ان سے غیب ہیں یعنی جنت ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، یہ تمام چیزوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح پھر اس کے حاشیے کے اندر، جلالین کے حاشیے کے اندر ایک بحث لکھی ہے، ہمارا وہ بحث کرنے کا مفہوم ہم اس کو ضرور بحث کریں گے، اس مفہوم کو ضرور ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن ظاہر ہے ہر تفصیل کو ہم اتنے مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے متعلق جو بات لکھی ہے، جو غیب کے متعلق لکھا ہے، وہ تفصیل طلب ہے، لیکن ہم صرف مختصراً ایک دو باتیں ان کی بھی بیان کریں گے کہ لا ریب فیہ، اس میں وہ ایمان والے متقین کون ہیں، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ انہوں نے متقی کی وضاحت کی ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی کلام کریں گے، اور پھر انہوں نے غیب کی وضاحت کی ہے، غیب کے ساتھ ساتھ ایمان کی وضاحت بھی کی ہے، یہ انہوں نے چند چیزیں ذکر کی۔ لیکن یہاں پر غیب سے مراد کیا ہے، وہ فرماتے ہیں مصدر وقوع مقام اسم الفاعل، یہ مصدر ہے، اسم فاعل کے معنی میں ہے، یعنی غیب ہونا غائب، اور جسے صوم معنی صائم، یہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ غیب ہے کیا؟ جمہور مفسرین فرماتے ہیں ان الغیب هو الذی یکون غائبا عن الحاسۃ، جمہور فرماتے ہیں غیب سے مراد وہ ہے جو حاسہ سے غائب ہو، انسان محسوس نہ کر سکے۔ ثم هذا الغیب ينقسم الى ما علیہ دلیل والى ما لیس علیہ دلیل، پھر غیب کی دو قسمیں، جس پر کوئی دلیل ہو اور جس پر کوئی دلیل نہ ہو۔ تو اب جس پہ دلیل ہو، جس پہ دلیل نہ ہو، اللہ کے علم پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ تائی نہیں ہے، ذاتی ہے، باقی کے علم پر دلیل ہوتی ہے غیب کا، تو ایک بحث الگ ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی مختلف مفسرین نے مختلف تشریحات کی ہیں، اور ما غاب عنہم، جو ان سے غیب ہے وہ ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جو مومنوں کی نظروں سے غیب ہے اس کو قرآن میں غیب کہا گیا ہے۔ علم غیب کی بحث پہ سب سے بڑی جو ایک لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے جو بتا دیا تو غیب نہ رہا، بتا دیا تو غیب نہ رہا۔ اور بھائی بتا دیا غیب نہ رہا تو پھر یہ بتاؤ، اللہ فرماتا ہے وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کی تشریح آپ جتنے مفسرین ہیں تمام کو پڑھ لیں، ان کے علاوہ علامہ ابن کثیر پڑھ لیں، تفسیر طبری پڑھ لیں، مختلف تفسیر قرطبی، تفسیر جتنی بھی اور تفاسیر پڑھ لیں، ان کے اندر کیا لکھا ہے، بعض، جنت، اسی طرح دوزخ، یہ ساری چیزیں جس پر ایمان کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، یہ انسانی نظر سے، انسانی حواس سے باہر ہے۔ تو لہذا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ان کا علم ہے کہ نہیں؟ بالکل علم اللہ نے دکھایا بھی ہے، علم بھی ہے اور دکھایا بھی ہے۔ علم بھی ہے، ایک تو علم ہے، اور اللہ نے مشاہدہ بھی کروایا ہے۔ اب سوال یہ ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تو غیب نہ رہا، یہ بات کہنے والی طرح یہ بتائیں کہ اللہ پھر اس کو غیب کیوں کہہ رہا ہے، جنت دوزخ کو انسان غیب کیوں فرما رہا ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، آپ کو اللہ نے غیب دانی عطا کی ہے۔ اسی وجہ سے تو آپ وہ تمام چیزیں جو ہم سے غائب ہیں
اللہ ان کو غیب فرما رہا ہے، وہ ہمیں بتاتے ہیں، اور حضور نے وہ دیکھی ہیں۔ دیکھیں، حضور نے وہ دیکھی ہیں، جنت کو حضور نے دیکھا ہے، سرکار نے جہنم کا مشاہدہ فرمایا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے معاملات کو دیکھا ہے۔ کتنی حدیثیں بخاری مسلم کی ہیں، کتنی حدیثیں ہیں جن کے اندر ان تمام چیزوں کا بیان ہے۔ مثلا ابھی ایک لمبی بحث ہو جائے گی، قرآن پاک کی آیتوں میں بھی ہے، لیکن میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ کلام لمبا نہ ہو۔ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے ہاتھ اٹھایا اور پھر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ مصلی مبارکہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ اب صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ خلاف معمول کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا میں نے جنت کا گوشہ دیکھا تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ اسی طرح جب پیچھے ہٹا تو اس وجہ سے پیچھے ہٹا کہ میں نے آگ کو دیکھا، عذاب کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، تو اس کی یعنی وہ لبک رہی تھی، یعنی وہ اور اس کے شعلے بلند ہو رہے تھے، تو میں اپنے مصلی مبارکہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیاستہ کی ہر 6 کتابوں میں حدیث ہے، بخاری مسلم تو سنن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابو داؤد، یہ تمام کتابوں میں حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے 2 قبروں پر سے جب گزر ہوا، آپ نے فرمایا یہ 2 قبر فوق اس کا یہ ہے، ان 2 قبر والوں کو عذاب ہوا۔ آپ نے فرمایا وما یعذبان، یہ کسی بڑے گناہ پر ان کا عذاب نہیں ہو رہا، ایک چگلی کھایا کرتا تھا، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے عذاب قبر ملاحظہ بھی کیا۔ اب دوبارہ اٹھنا، پھر حسب و حساب اور دوبارہ یہ سارے معاملات ابھی ہونے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات بھی دیکھا، اس کی احادیث بھری پڑی ہیں ان واقعات سے۔ اسی طرح یہ واقعہ بھی پھر حضور نے کیا فرمایا، آپ نے ٹہنیاں لی اور اس کی قبر پر ڈال دی۔ آپ نے فرمایا جب تک وہ تو یہ کیا ہے، حضور عذاب قبر کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ ہمیں صرف عذاب، ہم نے صرف اس پہ یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے، تو یہ ہم سے تمام چیزیں غائب ہیں۔ اب اس کی تفصیل لمبی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ مشاہدہ فرما رہے ہیں، فرشتے ہم سے غائب ہیں، اس پر ایمان کا حکم ہے، فرشتوں کو آپ ملاحظہ فرماتے ہیں، فرشتوں کو آپ دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے جہنم کے معاملات، جنت کے معاملات، پھر قیامت کے معاملات حضور نے پہلے ملاحظہ فرما لیے۔ یہ سب چیزیں غیب ہیں، ان پر ایمان کا حکم ہے، لیکن حضور نے اس کو دیکھا بھی ہے۔ اس سے پتہ چلا حضور غیب دان ہیں، حضور غیب جانتے ہیں، اور اس کا بتا دینے سے غیب ختم نہیں ہوا، کیونکہ وہ چیزیں آج تک ہم سے غیب ہیں، بتا دی گئی، لیکن جس کا تعلق دیکھنے سے وہ دیکھی نہیں ہے، جس کا تعلق سونگنے سے وہ سونگی نہیں، جس کا تعلق چکھنے سے وہ چکھی نہیں۔ تو لہذا سونگنا، چکھنا، سننا، یہ تمام حواس اپنی اپنی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، تو صرف سن کر ان تمام چیزوں کے متعلق ہم مکمل علم حاصل نہیں کر سکتے، وہ غیب کا پردہ ہم سے ہٹ نہیں سکتا۔ مثلا ہم نے سنا تو ہے کہ فرشتے موجود ہیں، لیکن کیا فرشتے پردہ غیب سے ہم پر اشکار ہو گئے؟ نہیں، جب وہ اشکار ہوں گے تو ایمان کا وقت ختم ہو جائے گا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ موجود ہے، بالکل موجود ہے، تو پردہ غیب سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پردہ عظمت کے سوا کسی سے کلام نہیں فرماتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ تو لہذا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں، تو اللہ کی ذات حضور نے بتایا ہے کہ غیب نہ رہا۔ اسی طرح پھر ساری چیزوں کو قیاس کر لیجئے اس پر، تو لہذا اس وجہ سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان ہیں۔ اس پہ لاکھوں دلائل اور موجود ہیں، صرف تفسیر قرآن میں ہم نے لازمی بات کرنی تھی، تھوڑی سی بات کرنی تھی، واجبی بات کرنی تھی، وہ ہم نے کر لی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔